نبی ہے، اور معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے آخر میں ہے، حضور کے بعد اور حضور کے زمانے میں کہیں اور کو نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ قاسم نانوتوی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 41 پہ لکھا کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنی چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پہ جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور صفحہ نمبر 85 پہ اسی کتاب کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ان 3 مقامات پہ قاسم نانوتوی نے جو عبارات لکھی اس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا، اور اس کتاب کی عبارات کو مرزا جیلمی نے اپنے ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام میں نقل کیا اور ان کو گستاخانہ اور کفریہ قرار دیا۔ اس کتاب کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے میں لائے ہیں مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی، اور اسحاق فیصل آبادی صاحب کو مرزا جیلمی اپنا بابا مان رہا ہے، اس کتاب کی کفریہ عبارات کو اپنے پیپر میں ذکر کر رہا ہے، ان کو کفریہ اور گستاخانہ مان رہا ہے، اور ان کو گستاخانہ اور کفریہ نہ ماننے والے بلکہ اس کتاب کا دفاع کرنے والے، اس کتاب کو ڈیفینڈ کرنے والے مولوی اسحاق فیصل آبادی کی تعریف میں رتب اللسان نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا بابا مان رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اگر دوسروں کے بابے کوئی بات کریں تو وہ گستاخ رسول بھی اور کافر بھی، اور مولوی اسحاق فیصل آبادی مرزا کا بابا وہ تحذیر الناس کا دفاع کرے تو وہ متقدمین اور متاخرین میں سے سب سے افضل قرار پاتا ہے، اور وہ وقت کا حسین بھی قرار پاتا ہے۔ اب لمحہ فکریہ ہے مرزا جیلمی کے ان بلائنڈ فالورز کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ مرزا جیلمی کے معیار دورے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کی دوگلا پالیسی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی کا دوسرا بابا ہے مودودی۔ مودودی کو مرزا جیلمی نے مجدد کہا، اور مجدد مانتا ہے کہ وہ وقت کے مجدد تھے۔ مودودی نے ایک کتاب لکھی پردہ، جس کے صفحہ نمبر 152 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا لکھا، نعوذ باللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مودودی کا ان پڑھ چرواہا ریگستان عرب کا لکھنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کس نے لکھا؟ مودودی نے، جس کو مرزا جیلمی مجدد مان رہا ہے۔ اور اسی مودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں جو ہے نا وہ جسارت ہے کہ نہیں ہے جو مودودی نے کی؟ اس کے باوجود مودودی مرزا جیلمی کا مجدد بھی ہے اور مرزا جیلمی کا بابا بھی ہے۔ اور تیسرا بابا ہے مرزا جیلمی کا البانی، جس کے بارے میں مرزا جیلمی نے کہا کہ وہ اہل بیت کی محبت کے امام ہیں، اور البانی کو مفتی اعظم سعودی عرب کئی مقامات پہ مرزا جیلمی نے لکھا۔ البانی نے اپنے فتاویٰ میں ایک فتویٰ لکھا جس میں گمراہ فرقوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ گمراہ فرقوں پر کافر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، ان کو کافر کہا جائے کہ نہیں۔ تو ناصر الدین البانی نے یہ کہا کہ ان کو کافر نہیں کہیں گے، کافر کا اطلاق نہیں کریں گے، بلکہ ان پر ضال کا، گمراہ کا اطلاق کریں گے۔ ہم ضالون عن الحق، یہ حق سے گمراہ ہیں، حق سے گمراہ ہونے والے ہیں، ان کو یہ کہا جائے گا۔ اور مثال دی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے ضال کا اطلاق کیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی سے پہلے اللہ نے ضال کا اطلاق کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لہذا گمراہ فرقوں پر ضال کا اطلاق کریں گے، کافر کا اطلاق نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے ضال کا اطلاق کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی جیسے ان فرقوں کو گمراہ قرار دیا نزول وحی سے پہلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مرزا جیلمی کے بابا البانی نے گمراہ قرار دینے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ توہین اور گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے کیا ہے؟ مرزا جیلمی کے بابا ناصر الدین البانی نے۔ چوتھا بابا ہے مرزا جیلمی کا
جاوید احمد غامدی۔ اینکر نے سوال کیا مرزا جلمی سے، اگرچہ اس سے پہلے مرزا جلمی غامدی کو اپنا مرشد بھی کہہ چکا ہے، لیکن لیٹسٹ مرزا جلمی سے جب سوال ہوا کہ پاکستان میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو مرزا جلمی نے کہا کہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید احمد غامدی کو مرزا جلمی نے پاکستان میں سب سے بڑا عالم قرار دیا، اور یہ جاوید احمد غامدی وہ ہے جو قادیانیوں کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قادیانی چاہے وہ لاہوری گروپ ہوں چاہے ربوہ گروپ ہوں، دونوں کے دونوں گروپ وہ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم مانتے ہیں۔ ربوہ گروپ نبی مانتے ہیں اور لاہوری گروپ 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں، اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، اس کی رسپیکٹ، عزت، احترام، اس کو ولی اللہ یا جو بھی ہے اس کو سارا کچھ مانتے ہیں وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف چشتی رسولہ والا جھوٹا واقعہ لے کے تم اہل سنت و جماعت کے خلاف زبان درازی کرو، اور دوسری طرف تمہارا بابا مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب غامدی سے سوال ہوا کہ آیا احمدی یہ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو جاوید احمد غامدی نے یہ جواب دیا کہ جو شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی میرے نزدیک وہ مسلمان ہیں، چونکہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان مان رہے ہیں۔ جو مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت کے بعد بھی اس کو اپنا مذہبی پیشوا مان رہے ہیں، اس کو نبی مان رہے ہیں، 14ویں صدی کا مجدد مان رہے ہیں، مسیح موعود مان رہے ہیں، ان کو بھی جاوید احمد غامدی مسلمان مان رہا ہے۔ ان کو غیر مسلم ماننے کی بجائے ان کو مسلمان مان رہا ہے، اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ مرزا جلمی کا مرشد بھی ہے۔ تو یہ دوگلا پالیسی کیوں ہے؟ یہ دورے رویے مرزا جلمی کے کیوں ہیں؟ مرزا جلمی اپنے ان بابوں کی، ان کفریہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات کا جواب اس کے پاس ہے؟ مرزا جلمی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ان کو بابا بھی مانتا ہے، اور وہ اولیاء اللہ، وہ صوفیہ جن کی ولایت ثابت و محقق ہے، مرزا جلمی ان کے خلاف دن رات صبح و شام زبانیں تان دراز کرتا نظر آ رہا، اور کہتا کہ میں تو نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہوں۔ یہاں تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرنا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جو تیرے بابے یہ گمراہانہ اور جو کفریہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات رکھے بیٹھے ہیں، تو اس کے یہ دورے میں آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا جلمی کے اپنے جو عقائد و نظریات ہیں گستاخانہ، اور اس نے انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو جسارتیں کی ہیں، مرزا جلمی کیا ان کے جوابات دے چکا ہے؟ توحید کے حوالے سے اس نے یہ بیان کیا کہ توحید جب بیان ہوگی تو انبیاء کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ کیا توحید بیان کرنے کا یہ طریقہ کہیں قرآن میں یا سنت میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن و سنت سے اس طریقے کا کوئی ثبوت نعوذ باللہ تعالیٰ ملتا ہے؟ قرآن مجید میں توحید بیان کی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے توحید بیان کی، صحابہ اکرام نے توحید کا جو پرچم ہے وہ پوری دنیا پر بلند کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کیا توحید بیان کرتے نبیوں کی گستاخی کرتے تھے علیہ باللہ تعالیٰ؟ مرزا جلمی کی یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ اس کا گستاخانہ جملہ ہے مرزا جلمی کا، جس کا جواب ابھی تک اس کے پاس نہیں ہے، اور خود اس بات کو اس نے مانا ہے، تسلیم کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اس نے ابن تیمیہ کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابن تیمیہ کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ وہ توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کی